إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له سامنے والا دروازہ کھول دو من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، سردی دا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیاں دا آنا اور بیٹھنا اور سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس مختصر وقت دے اندر چھوٹی جی گزارش ہے میرے بھائی کہ نیند نہیں کرنی، توجہ دے نال میری بات سننی ہے۔ اللہ سانو سن سنا کے میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ دا ایک اصول اور ضابطہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکی دا بدلہ نیکی ہے۔
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ذرا برابر بھی نیکی کرے گا انسان اس نیکی نو بھی دیکھ لے گا، اور اگر کسی دے نال برائی کرے گا، کسی دا برا سوچے گا، تو اللہ فرما رہے ہیں ہر انسان اس برائی نو بھی دیکھے گا، یعنی اس دے نال بھی برا سلوک ہوئے گا۔ ہر بندہ ایک خواہش کرتا ہے، میں انشاءاللہ سادہ جی گفتگو کرانگا، تو انہوں پتہ ہی ہے، لیکن توجہ دے نال اس سبق نو یاد کر کے جانا ہے میرے بھائیوں۔ ہر بندے دی خواہش، آرزو، تمنا ہے کہ میری اولاد او میرے نال نیکی کرے، اور اگر اس آدمی نو بذات خود دیکھ لیا جائے تو اے بندہ اپنے ماں باپ دے نال نیکی نہیں کرتا، تے جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دے نال نیکی نہیں کرتا، اے اللہ دا اصول اور ضابطہ ہی نہیں کہ آدمی اپنے ماں باپ دی خدمت نہ کرے، اپنے ماں باپ دے نال نیکی نہ کرے۔ اے اللہ دا اصول اور فیصلہ ضابطہ نہیں ہے کہ اس دی اولاد جیڑی ہے وہ اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرے، اس دا احترام کرے، اس دا اکرام کرے۔ اسی طرح مثال دے نال اسی اپنی آغاز کرنے ہیں کہ بندہ چاہتا ہے میرا پڑوسی بڑا نیک ہونا چاہیے، میرا ہمسایہ بڑا نیک ہونا چاہیے، شریف النفس ہوئے، تبلا، باجا، سرنگی، گانا، اینا چیزاں والا میرا ہمسایہ پڑوسی نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اس کا اپنا جڑا کردار ہے، اس کا اپنا کردار بالکل اسی طرح دا ہے کہ جس طرح دا کردار وہ اپنے پڑوسی تو نہیں چاہتا۔ خود ناچ گانا بھی، خود تبلا سرنگی بھی، خود اپنے پڑوسی نو تنگ کرنا بھی، پریشان کرنا بھی۔ اگر ایک بندہ اپنے پڑوسی دے نال نیکی نہیں کرتا، اے اصول اور ضابطے دے خلاف ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی دے نال برا سلوک کرے اور اس دا پڑوسی اس دے نال اچھا سلوک کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی دا بدلہ او طے ہے کہ نیکی ہے۔ اس نیکی نو آدمی اپنی زندگی دے اندر دیکھ لے، اس نیکی نو آدمی قبر دے اندر جا کے دیکھ لے، یا اس نیکی نو آدمی آخرت دے دن جا کے دیکھ لے، کسے نہ کسے طریقے دے نال اس دا جڑا اجر ثواب صلہ ہے وہ نیکی ہے۔ کیونکہ میں تے جمعے دی تیاری کر کے اللہ دی توفیق دے نال کوشش کر کے آنی ہے۔ میں ایک آدمی دا واقعہ پڑھیا، یہ کوئی 500 سال پرانا واقعہ نہیں، اس دور دا واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے اپنا واقعہ خود لکھیا کہ پنجاب یونیورسٹی دے سامنے لاہور گڈی خراب ہو گئی، پنچر ہو گئی، بزرگ ہے، سفید داڑھی، کہتا میں بڑا پریشان۔ تو ایک نوجوان آیا، میرے نوجوان بھائیوں نیکی کرو، میرے بزرگوں نیکی کرو، میری ماؤں، میری بہنوں نیکی کرو، کیونکہ اللہ دا یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نیکی دا صلہ وہ نیکی رکھ دیتا ہے۔ اس نوجوان نے اس بزرگ دے نال مدد کی تھی۔ اس بزرگ دا خود بیان ہے کہ انہیں جدوں سٹپنی نو دیکھیا تو وہ بھی پینچر، تے کہنے لگیا کہ بزرگو تسی میرے نال میرے موٹر سائیکل تے بیٹھو، کلمہ چوک تو اپنا پینچر لوا کے آ جانے، گرمی دا موسم، شدید گرمی۔ وہ بزرگ کہندا میں پیچھے بیٹھ گیا، ٹائر پکڑیا، پینچر لگوا کے آئے۔ جدوں اس نے میری گڑی نو درست کر دیتا، صحیح کر دیتا، پسینیوں پسینی سڑک دے تے لیٹ کے اس نے وہ ٹائر نو
صحیح کیتا۔ تو بزرگ کہتا ہے کہ اللہ دی قسم میں اس بچے دا نام تے نہ پوچھیا، میں پوچھیا بیٹا تیرے ابو دا کی نام ہے، مینوں اپنے ابو دا نمبر دے دے۔ اس نوجوان نے اپنے ابو دا نمبر دیتا۔ وہ بزرگ کہتا میں رات ہوئی شام ہوئی میں اس ابو نو فون کیتا، میں کیا کمال تیری اولاد ہے، اس قدر صلہ رحمی، اس قدر نیکی کرنے والی، انتہائی گرمی دے اندر، شدید گرمی دے اندر میری خاطر 4-5 کلومیٹر سفر کر کے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے اس نے اس عمل دے اندر لگائے اور مینوں اس قابل بنایا کہ میں اپنی منزل تے پہنچ گیا۔ اسے بچے دا باپ کہندا ہے اللہ اکبر کہ ایک دن پھر میں بھی قابو آ گیا، میرا موٹر سائیکل پٹرول ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں ہر راہگیر آدمی دھوکھے باز نہیں، مت ذہن میں لے کے آیا کرو کسی کو پیسے بھی موجود نے، سب کچھ موجود ہے، یہ بس ایسے نے اپنا ڈھونگر رچایا ہوا ہے، اس نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے نا، اس عمل اس دے نال ہے۔ اگر شاپر مل جائے اس دے نال پٹرول نکال کے، بلکہ مینوں ایک دوست نے خود دسیا یہ اپنی ضروریات نے، انہیں کیا سگریٹ والی ڈبی وہ مینوں ملی، اس میں اچھی طرح جھاڑ کے ایک ساتھی دے موٹر سائیکل دے اندر 4-5 ڈبیاں پٹرول دیاں بھر کے ڈال دیتیاں، تے اللہ دی قسم انہیں ہاتھ اٹھا کے میرے حق دے اندر دعا کی تھی کہ مینوں میری منزل تک پہنچان والے، یعنی اے رستہ مینوں انہاں کو مل گیا کہ میں اگلے پٹرول پمپ سے جا کے پٹرول ڈلوا لواں۔ یہ مذاق نہیں، یہ دھوکھا نہیں۔ مسلمان دی شان یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ فرماندا ہے مسلمان آدمی جدوں اپنے مسلمان بھائی دے نال کوئی نیکی کردا ہے، اللہ فرماندے نے ہو ہی نہیں سکدا کہ ایک مسلمان دے نال نیکی کرے تے میں اللہ رحیم و کریم اس دے نال برا سلوک کراں۔ اللہ فرماندے نے نہیں، نیکی دا بدلہ نیکی ہے۔ وہ بزرگ کہتا میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی، ایویں ایک نوجوان آیا تو کہتا ہے بزرگو میں پیر لگا کے سلنسر دے نال تے تانوں پٹرول پمپ تک پہنچا دینا۔ سوچنے والی بات ہے۔ کہنے لگیا جدو اس نے میری مدد کی تھی تے میری فوراً دماغ دے اندر میرے اس بیٹے دی نیکی یاد آئی، اور میں کہا کہ واہ اللہ میرے اس بیٹے دی نیکی جو اس نے اس بزرگ دے نال کی تھی، میں اس کو جانن والا نہیں، پہچان نہیں، سلام دعا نہیں، کوئی تعلق واسطہ نہیں، تے اج او میرے بیٹے دی نیکی میرے کام آ رہی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان دا بدلہ وہ احسان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک دوسرے دی مدد کرو، ایک دوسرے دے نال حسن سلوک کرو۔ مسلمان دی یہ شان ہی نہیں کہ مسلمان بھائی دے نال زیادتی کرے، اس دے نال ظلم کرے۔ اگر اپنی فصل اٹھائی ہے اس فصل دے اندر غرباء دا خیال رکھو، مساکین دا خیال رکھو، یتیمہ دا خیال رکھو، بیوہ عورتوں دا خیال رکھو۔ اگر اللہ نے کوئی منافع دے دیتا ہے، غرباء دے نال حسن سلوک کیتا جائے، انہاں دی ضرورت نو پورا کیتا جائے، انہاں دی پریشانی نو دور کیتا جائے، اللہ دی قسم اللہ فرما رہے نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اے میرے بندے ذرا برابر نیکی کر کے تے دیکھ، اس نیکی نو فوراً تینوں نظر آ جائے گی، وہ صلہ فوراً نظر آ جائے گا۔ اللہ سانو ایک دوسرے دے نال نیکی کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں ساری ضرورت نے، یہ ساری ضرورت نے۔ اج سارے معاشرے دے اندر یہ چیزاں نظر نہیں آتیاں۔ نماز 5 وقت بھی پڑھنے والا، نماز تہجد بھی ادا کرنے والا،
قرآن دی تلاوت باقاعدگی دے نال کرنے والا، لیکن جدوں اس دے اخلاق نو دیکھیا جائے، اس دے تعلقات نو دیکھیا جائے، اس دی زبان نو دیکھیا جائے، تے میرے عزیز میرے بھائی وہ انتہائی انسان شریر نظر آتا ہے کہ شاید یہ نماز دے نیڑے بھی نہیں جاندہ، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرما رہے نے نماز وہ بے حیائی تو روک دی ہے۔ میں انہاں چیزاں نو صحابہ اکرام دی روشنی دے اندر بھی بیان کرن دی اللہ دی توفیق دے نال صلاحیت رکھنا ہاں، میرے کول بے شمار احادیث موجود نے، لیکن اس تو پہلے اسی اپنے معاشرے دے اندر دیکھ سکنے ہیں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہاں نے برائی کی تھی، اللہ نے انہاں دے نال دنیا دے اندر انہاں نے اس کا انجام برائی دیکھیا ہے۔ اکبر بگٹی دا نام سنیا ہوئے گا۔ اکبر بگٹی جدوں اسے کو پوچھیا گیا کہ اپنی زندگی دے اندر تو کنے لوگاں دا قتل کیتا ہے، نوائے وقت اٹھا کے دیکھو، اللہ دی قسم اس نے جواب یہ دیتا کہ میں انہیں کو قتل کر چکیا ہاں کہ انہاں قتل کرنا دا شمار میرے ذہن دے اندر نہیں ہے کہ میں کنے لوگاں نو قتل کر چکیا۔ کیا اس نے اس زندگی دے اندر دنیا دے اندر اس برائی دا انجام برائی نہیں پایا؟ 4 بیٹے عطا ہوئے، 4 بیٹیاں جو 3 نوجوان صحت مند بیٹے وہ دی زندگی دے اندر ایک نو قتل کر دیتا گیا، 2 بیماری دے اندر مبتلا ہو گئے اور ایک نو اکبر بگٹی نے جلا وطن کر دیتا۔ اور اس دی نیند دا طریقہ کار جدوں اسے کو پوچھیا گیا کہ تیری نیند کیویں دی ہے، اللہ دی قسم وہ کہنے لگیا دوائی کھان دے باوجود بھی رات نو نیند نہیں آندی، میں صرف اس جو میں لیٹنا ہاں کروٹ بدلنا کدی دائیں کدی بائیں، ایک کروٹ بدلنا ہی میری نیند ہے، میری آنکھاں دے اندر نیند نہیں۔ ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، وَفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اللہ فرما رہے نے ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگاں دے نال خیانت کرنے والا، لوگاں دے نال ظلم کرنے والا، لوگاں دے نال زیادتی کرنے والا، لوگاں نو پریشان کرنے والا، ہمسائے دے نال برا سلوک کرنے والا وہ دنیا دی زندگی امن اور چین دے نال گزار کے چلا جائے، اللہ فرما دے نے اسی اس دی زندگی دے اندروں چین اور آرام کھو لینے ہاں، پریشان عالم دے اندر وہ زندگی گزار کے جاندا ہے۔ اس ظالم نے کولوں پوچھیا گیا کہ چلو ٹھیک ہے تیرا کوئی حساب نہیں کہ کنے لوگاں نو قتل کر چکے ہیں، تے موت تو بعد تے اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس دی زبان دے جملہ ہے اکبر بگٹی دا جملہ، میری بات نہیں، کہنے لگیا موت تو بعد تے صرف کیڑے اور مکوڑے نے، مٹی ہے، اس تو بعد کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں سوائے مٹی اور سوائے کیڑے مکوڑے دے۔ اور اللہ نے نشان عبرت بنایا ہے۔ میرے عزیز میرے بھائی، نیکی کرنے والے لوگ اللہ انہاں دے نام نو روشن رکھدا ہے، اور برائی کرنے والے انہاں دا نام و نشان مٹ جاندہ ہے۔ اگر انہاں دا نام کوئی لے تے میرے بھائی انہاں دے بارے برے الفاظ برے جملے کہ اے آدمی گندہ ہے اور برا انسان ہے۔ اللہ سانو نیکی کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، آج فیصلہ کر کے جانا ہے کہ اسی اپنے ہاتھ دے نال، اپنی زبان دے نال، اپنے اخلاق دے نال، اپنے کردار دے نال، ہر ایک دے نال نیکی کرنی ہے انشاءاللہ العزیز، اور ساری زندگی دے اندر سکون آئے گا۔ اور کسی نے جملہ بولیا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اے میرے بھائی حل جزاء الاحسان الا الاحسان دا ترجمہ ہے۔ اللہ فرما رہے نے نیکی دا بدلہ نیکی ہے۔
احسان دا بدلہ احسان ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی اہل دنیا دے نال نیکی کرے اور اس دے نال برا سلوک ہو جائے. میں سیدنا حارثہ بن نعمان حدیث والا ذرا ہو، حارثہ بن نعمان سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے بارے پڑھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو جنت دے اندر گئے، ممکن ہے میرے بھائیوں نے حدیث نہ سنی ہوئے، حدیث بھی صحیح ہے. فرمایا دخلت الجنہ فسمعت فیہا قراءۃ، فرمایا میرے ساتھیوں میں جدو اللہ دی جنت دے اندر داخل ہویا، جنت دے اندر پہنچیا تے میں دیکھیا کہ جنت دے اندر قرآن پڑھنے دی آواز آ رہی ہے. جبریل علیہ السلام نال نے آپ نے فرمایا من ہادا، اے جبریل یہ کون آدمی ہے کہ جس سے قرآن پڑھنے دی آواز آ رہی ہے. اللہ سانو قرآن دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، قرآن دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اللہ دے رسول یہ تہاڈا صحابی حارثہ بن نعمان ہے. فرمایا ایسا کی معاملہ ہے؟ فرمایا محبوب پیغمبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تہاڈا صحابی حارثہ بن نعمان قرآن پڑھدا تے زمین تے قرآن پڑھدا ہے، تلاوت قرآن پاک دی زمین تے کردا ہے، لیکن محبوب پیغمبر اے جدوں بھی قرآن پڑھدا ہے اس تے قرآن پڑھنے دی آواز اللہ دی جنت دے اندر پہنچ دی ہے. سونے نبی نے اپنی زبان اقدس تو جو جملہ بولیا، اللہ سانو اس جملے نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کانا ابر الناس بے امے ہی، اے ماں دے نال نیکی کرن دا صلہ ہے کہ حارثہ بن نعمان نے اپنی ماں دے نال نیکی کیتی ہے، اپنی ماں دے نال حسن سلوک کیتا ہے، اپنی ماں دا احترام اور اکرام کیتا ہے. اللہ نے اس نیکی دی وجہ دے نال صلہ اے دے دیتا ہے کہ قرآن زمین تے پڑھدا ہے اور اس دی آواز اللہ دی جنت دے اندر آ رہی ہے. اے اصول اور ضابطہ یاد کر کے جانا ہے کہ اگر انسان دنیا تے نیکی کردا ہے اس نیکی نو بھی دیکھ کے جائے گا، اور اگر کسی دے نال برا کردا ہے اس برائی نو بھی دیکھ کے جائے گا. اللہ سانو نیک اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں آج میرے سمیت جو سب تو بڑی خامی اور خرابی نظر آ رہی ہے، وہ خرابی سب تو بڑی یہ ہے عبادت دا مسئلہ نہیں، ذکر اذکار دا مسئلہ نہیں، دل دے اندر محبت اور پیار ختم ہو چکیا ہے، صلہ رحمی ختم ہو چکی ہے، حسن سلوک ختم ہو چکیا ہے، نیکی دا شوق اور ذوق ختم ہو چکیا ہے. الا ماشاء اللہ میں ہر ایک دے اتے حکم نہیں لگاندا، الا ماشاء اللہ ایسے لوگ اس معاشرے دے اندر موجود نے جس دی وجہ دے نال ساڈا معاشرہ قائم اور دائم ہے، اور جس دی وجہ دے نال نظام چل رہا ہے کہ اللہ دی توفیق دے نال غرباء دے نال، اپنے ساتھیاں دے نال، اپنے ہمسایاں دے نال، اپنے پڑوسیاں دے نال، اپنے دوستاں دے نال حسن سلوک کرنے والے، نیکی کرنے والے لوگ بھی موجود نے، لیکن اکثریت ایسے لوگ نے جو میرے بھائی نیکی نو ختم کر چکے نے. انہاں دے ذہن دے اندر اے جی سوار ہو چکی ہے کہ شاید نماز تو بڑی کوئی نیکی نہیں. حقیقت ہے نماز تو بڑی کوئی نیکی نہیں، لیکن حقوق اللہ دے نال نال حقوق العباد بھی نیکی ہے. اللہ فرما رہے نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میں سوال کرنا کنے دوست نے میرے ساتھی جنہوں نے قرآن پڑھیا ہے، کنے ایسے ساتھی نے کہ جنہیں روزانہ قرآن دی تلاوت کر دے نے؟ چیدہ چیدہ انگلی تے اگر گننا چاہیے اسی گن سکنے ہاں. مہینے بعد قرآن پڑھنے والے کئی ایسے بھی بد قسمت لوگ نے جنہوں نے سال دے اندر ایک دفعہ رمضان دے اندر قرآن دیکھنا نصیب ہوندہ ہے.
میں واقعہ پڑھیا، خود پڑھیا، ایک عورت دا واقعہ پڑھیا، ایک خاتون دا واقعہ پڑھیا۔ میری ماواں بہن اگر سن رہی نے، ایک کشمیر دا واقعہ ہے کہ ایک عورت دی نگاہ ختم ہوئی، اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی۔ مہر جان اس خاتون دا نام ہے، مہر جان۔ یہ بھی کوئی 500 سال پرانی حقائق نہیں، جدید دور ہے، اور انسان کہندا ہے کہ اللہ میری سندا نہیں۔ اس مہر جان دے بیٹیاں نے اسلام آباد، پنڈی، حتیٰ کہ کراچی بڑے بڑے ڈاکٹراں نو اس ماں نو چیک کروایا۔ ہر ایک ڈاکٹر دی زبان دے ہے کہ اس ماں دی بینائی پچھوں ختم ہو چکی ہے۔ اے ماں رو رہی ہے، اللہ دے کولوں دعا کر رہی ہے کہ اللہ میں قرآن کیویں پڑھاں گی؟ اور اس ماں نے بے شمار لوگاں نو قرآن پڑھایا، خواتین نو بھی، بچیاں نو بھی، بے شمار لوگاں نو قرآن پڑھایا۔ جویں اج بھی عورتاں موجود نے اپنے گھراں دے اندر بچیاں نو قرآن پڑھا دیاں، خود غیر حافظ نے، حافظ نہیں لیکن ناظرہ اچھا پڑھیا ہے تو ناظرہ پڑھا رہی ہیں۔ اسے طرز دے نال وقت گزر گیا، بڑے بڑے ڈاکٹراں نے چیک کیتا، آخر کار جو میں دسنا چاہنا کہ اس ماں نو خواب آئی کہ اللہ نے مینوں اکھاں دی بینائی دے دیتی ہے۔ صبح ہوئی، اکھاں دی بینائی نہیں۔ خلاصتاً میرے او بھائی جو قرآن نہیں پڑھے، میرے بھائیوں تسی بھی قرآن پڑھیا کرو، بسم اللہ ہی پڑھ لیا کرو، قرآن دے اوپر نگاہ لگا کے، انگلی رکھ کے قرآن پڑھنے دی کوشش کرو۔ قرآن بہت آسان ہے۔ اس ماں نے رمضان المبارک دا پہلا روزہ قرآن پکڑیا 13 لینہ والا، اور ہر لین دے اتے بسم اللہ، ہر لین دے اتے بسم اللہ، اکھاں دی بینائی نہیں، ایک صفحے دے اتے 13 مرتبہ بسم اللہ۔ بیان کر دی کہ میں رمضان المبارک ختم ہویا 2 دفعہ قرآن اس طرح مکمل کیتا، رمضان گزر گیا، اکھاں دی بینائی نہیں ملی، میں دعا کی تھی اللہ مینوں اکھاں دی بینائی دے دے، میں تیرے قرآن نو پڑھنا چاہنی ہاں، قرآن نو پڑھانا چاہنی ہاں۔ کچھ وقت گزریا، صبح دی نماز ہوئی، اے ماں کہندی میں اٹھی، میری اکھاں دی بینائی صحیح ہے، نظر آ رہے ہے۔ وضو کیتا، نماز پڑھی، کسے نو دسیا نہیں۔ تھوڑی جی روشنی ہوئی، مینوں پہاڑ نظر آئے۔ مکافات عمل کتاب دا نام ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں، کتاب دا نام ہے مکافات عمل۔ اس کتاب دے اندر اس اماں جان دا واقعہ بیان ہے۔ اللہ نے اکھاں دی بینائی دے دیتی تے خوشی دے عالم دے اندر رو رہی ہے۔ بہو آئی، اس نے کہا کہ امی کی مسئلہ ہے؟ کہنے لگی بیٹا میرے مالک نے، میرے رب نے مینوں اکھاں دی بینائی نصیب کر دیتی ہے۔ بہو بیان کر دی امی نو جدو اکھاں مل گئیاں، دوڑ لگائی دوسرے کمرے دے اندر جا کے جلدی جلدی قرآن نو پکڑیا، چومیا، پیار کیتا، سینے نہ لگایا، اس دا غلاف اتاریا اور جلدی جلدی قرآن پاک دی تلاوت کرن لگ گئے۔ اسی اگر نیکی کریں گے اس دا صلہ اس طرح مل جائے گا، دنیا دے اندر اللہ اس نیکی نو دکھا دے گا۔ قرآن پڑھیا ہویا آدمی لیکن قرآن نہیں پڑھدا، یہ بہت بڑی محرومی ہے، اللہ دی رحمت و محرومی ہے۔ اگر اللہ نے قرآن جیسی دولت نال نواز دیتا ہے تے میرے بھائیوں باقاعدگی دے نال قرآن دی تلاوت کیتی جائے، باقاعدگی دے نال قرآن پاک نو پڑھیا جائے، اوپر دیکھ کے پڑھیا جائے۔ بعض ساتھی موبائل تے قرآن پڑھ دے نے، میں اس دا منکر نہیں، لیکن موبائل تے قرآن پڑھن نالوں افضل اے ہے کہ مصحف نو پکڑ کے قرآن پڑھیا جائے۔ مصحف اور موبائل دے درمیان فرق ہے۔ موبائل نو اسی واش روم چ لے جا سکنے ہاں، اس دے اندر قرآن بھی ہوئے، لیکن مصحف 2 گتیاں دے درمیان اس قرآن نو اس جگہ تے لے جانا منع ہے۔
ناپاکی دی حالت دے اندر موبائل نو ہاتھ لگا سکنے ہیں، لیکن قرآن نو ناپاکی دی حالت دے اندر ہاتھ لگانا منع ہے۔ میں موبائل تے قرآن پڑھن دا منکر نہیں، پڑھو، لیکن اس قرآن جو دو گتیاں دے درمیان موجود ہے، ورقیاں دی شکل دے اندر موجود ہے، اس قرآن نو پڑھیا جائے، اس دی تلاوت کیتی جائے، اس نیکی تو محروم نہ رہا جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے تو نیکی کر کے دیکھ، تینوں اس نیکی دا صلہ میں ضرور دکھا دے مانگا۔ اللہ سانو نیک اور اچھے اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول نے اس مسئلے نو بیان فرمایا سعید بن زید دے بارے کہ جس وقت اس خاتون نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے برملا اعلان کیتا کہ سعید بن زید نے میری زمین تے نجائز قبضہ کیتا ہے۔ او میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، ہر انسان نو پتا ہے کہ اے چیز میری ہے، اے چیز میری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی دے حق دے اندر فیصلہ دے دے ماں اور وہ چیز اسی نہیں، میرے کو غلط فیصلہ ہو جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی دا حق کٹ کے کسی دوسرے نو دے دے ماں، اے نہ سمجھے کہ محمد نے میرے حق دے اندر فیصلہ دے دیتا ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا وہ جو چیز بھی پکڑے گا وہ سمجھ لوے کہ میں اگ دا انگارہ پکڑ رہا ہاں۔ محمد دا فیصلہ اس حق دے اندر کیتے جانے والا اللہ دے عذاب تو نہیں بچا سکتا۔ جج تے انسان ہے، وہ غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن ہر انسان دا نفس وہ بہت بڑا جج اور قاضی ہے۔ ہر انسان نو پتا ہے کہ میرے یہ چیز میری ہے یا میری نہیں، میری ملکیت دے اندر ہے یا میری ملکیت دے اندر نہیں۔ فیصلہ چلا گیا عدالت دے اندر، سیدنا سعید بن زید اے عام انسان نہیں، اے وہ صحابی رسول ہے جس کے بارے میرے سونے نبی نے فرمایا سعید فی الجنہ، 10 صحابہ اکرام عشرہ مبشرہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، انہاں 10 صحابہ دا نام لے کے میرے سونے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ جنتی نے۔ انہاں جنتی صحابیاں وچوں ایک صحابی دا نام سعید بن زید ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بہنوئی۔ دعویٰ کر دیتا عورت نے، جج دے سامنے گئے، حضرت سعید کہنے لگے مختصر بیان کر دے نے کہ پلا میں اس دی زمین تے نجائز کس طرح قبضہ کر سکنا، کیونکہ میں تے سونے نبی دی زبان دے اندروں سنیا ہے، آپ نے فرمایا من اخذ شبرن من الارض ظلمن، جڑا بندہ ظلم اور زیادتی کر کے ایک بلشت زمین، ایک گٹھ زمین یا ایک ہاتھ زمین کسی اپنے پڑوسی دی زمین نو ہتھیا لیندہ ہے، توفقہو الی سبع ارضین، اللہ رحیم و کریم اس دی گردن دی اندر قیامت دے دن 7 زمینہ دا توق پہنا دیں گے۔ سیدنا سعید بن زید نے حدیث بیان کی تھی، مروان بن حکم دے قاضی نے کہا کہ اے سعید بن زید سانو دلیل لین دی ضرورت نہیں، کیونکہ تو سونے نبی دی حدیث بیان کر دیتی ہے کہ اے بندہ بہت بڑا ظالم ہے، سانو تیری بات یقین ہو گیا ہے کہ اے زمین تیری ہے، اس عورت دی نہیں۔ لیکن سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ اٹھے، مظلوم دے ہاتھ اٹھے،
اور میرے بھائیوں مظلوم دی دعا لیا کرو، مظلوم دی بد دعا نہ لیا کرو۔ سونے نبی نے فرمایا ہے مظلوم مسلمان ہی نہیں، اگر مظلوم کافر ہوئے، اللہ دا منکر ہوئے، مشرک ہوئے، اللہ فرماندے نے مظلوم ہوئے تے مظلوم جدو ہاتھ اٹھا کے میرے سامنے دعا کردا ہے، اللہ فرماندے نے اس مظلوم دی دعا ستاں سماناں نو چیر کے میرے عرش نو ہلا دیندی ہے۔ اللہ فرماندے نے میں اس مظلوم دی دعا کافر دی دعا نو بھی قبول کر لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سعید بن زید نے بد دعا کر دیتے، اللہم ام بصرہا، اللہ میری پہلی بد دعا ہے کہ اللہ اس عورت نو اکھاں تو محروم کر دے، وَقْتُلْهَا فِي الْأَرْضِ، اور جس زمین دے بارے اس نے دعویٰ کیتا ہے کہ زمین میری ہے، اللہ اس زمین نو اس واسطے قبرستان بنا دے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، اس مائی دیاں اکھاں بھی ختم ہو گئیاں، اور جدو موت آئی اسے زمین دے اندر آئی، اس زمین دے اندر ایک گڑا، اس گڑے دے اندر اے عورت گر کے مر گئی، اس دی موت واقع ہو گئی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی برائی کرو گے میرے بھائیوں اس برائی نو دیکھ کے جاؤ گے، اگر ایک ذرہ برابر اسی نیکی کریں گے اس نیکی نو بھی اسی دیکھ کے جاؤں گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرما رہے نے نیکی دا بدلہ نیکی ہے۔ اگر ایک آدمی کسی دن نیکی کرے اس دن اچھا صلہ رکھنے دی میرے بھائی امید رکھے کہ میرے نال بھی اچھا رویہ ہوئے گا، میرے نال بھی نیکی ہوئے گی، میرے نال بھی اچھائی ہوئے گی۔ اگر بندہ کسے واسطے گڑا کھود رہے تو وہ مت سمجھے کہ وہ کسے واسطے گڑا کھود رہے، بلکہ وہ اپنے واسطے گڑا کھود رہے۔ اللہ تعالیٰ سانو جب تک زندہ رکھے، دین اسلام دے زندہ رکھے، موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے، ساری زبان دے اللہ تعالیٰ کلمہ جاری کر دین۔ اللہ تعالیٰ سانو جو کچھ سنے اس دوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔